اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو نوازیں گے اور اپنی مستجاب دعاؤں پر اس اجلاس کے اختتام فرما دیں گے۔ تو میں درخواست کر رہا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے جو ابھی تک بازار کی رونق بنے ہوئے ہیں، دکان پر کھڑے ہوئے ہیں یا چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ مدرسے کا جو صدر دروازہ ہے اس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، دکان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے لیے آپ حضرات اس مدرسے کا جو پنڈال لگا ہوا ہے اس میں تشریف لے آئے۔ یہ کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے، یہ کرسی کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے اللہ کا دیوانہ، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی اس نورانی محفل میں اور اس تاریکی میں اللہ کی دین کی باتوں کو سماعت کرنے والا، جو میرے اوپر آ کر بیٹھ جائے اور کل قیامت کے دن میں گواہی دینے پر مجبور ہو جاؤں کہ رب کریم میرے اوپر بیٹھ کر اس بندے نے تیرا دین کا کلام پڑھا جا رہا تھا، تیری دین کی محفل لگی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں کلام پڑھا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، اور اس آدمی نے بھی، اس بندے نے بھی تیرے کلام کو سنا، تیرے نبی کی نعت کو سنا اور تیرے نبی کی شان اقدس میں جو کلام پڑھا جا رہا تھا اس کو سنا، تو یہ کرسی بھی آپ کے لیے ذریعہ سفارش بنے گی۔ لیکن یہ اس وقت بنے گی جب آپ حضرات باہر سے جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آ جائے اور اپنی نشست لے لے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات ضرور آئیں گے اور انشاءاللہ اپنی نشست لے لیں گے۔ چلیے بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دیکھو حضرت ناظم صاحب، جناب حضرت مفتی محمد وسیم صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، آپ کو سمجھانے میں، آپ کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک مرتبہ آپ سے درخواست کروں گا جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ پنڈال آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ جو حضرت ناظم صاحب نے میرے بارے میں جو کلمات کہے ہیں میں اس کا بالکل بھی اہل نہیں ہوں، یہ تو حضرت کی محبت ہے۔ وہ شہنشاہ ختم نبوت، واہ بہت خوب بھائی صاحب، بہت خوب۔ دیکھیے حاضرین، میرے پہ کچھ زیادہ بولنا نہیں آتا، میں آپ کو یوں نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا ایسے کریں ویسے کریں۔ اگر شعر آپ کو اچھا لگے گا تو واقعی آپ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیں خود بھی۔ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی انشاءاللہ۔ بس آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیں، یہی میرے لیے کافی ہے، اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ شہنشاہ ختم نبوت، وہ شہنشاہ ختم نبوت، عرش اعظم کا مہمان وہ ہے۔ بہت خوب بھائی صاحب، سبحان اللہ۔ وہ شہنشاہ ختم نبوت، عرش اعظم کا مہمان وہ ہے۔ وہ شہنشاہ ختم نبوت، نبوت، عرش اعظم کا مہمان وہ ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے۔ سارے
سلطان بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب. وہ امام صفِ انبیاء ہیں، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، سارے نبیوں کا سلطان وہ ہیں. اور حاضرین، یہ شعر بھی آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں، ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں، ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں، ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو. بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب. ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں، ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں، ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو. ان کے لفظوں کے حرمت نہ پوچھو، بولتا سارا قرآن وہ ہے. ان کے لفظوں کے حرمت نہ پوچھو، بولتا سارا قرآن وہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. عظمت صحابہ، علماء دیوبند، مدرسہ فیض محمدی، جناب حضرت قاری محمد فرقان صاحب، جناب قاری محمد فرقان صاحب. دیکھیں ماشاءاللہ آپ حضرات کو کتنی اچھی باتوں سے قاری محمد فرقان صاحب نواز رہے ہیں. آپ حضرات زندہ دلی کا ثبوت دے ہر اعتبار سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا تو بس یہاں ایسی بات کہہ رہا ہے. آپ حضرات زندہ دلی کا ثبوت دے کہ نبی کا نام جہاں لیا جا رہا ہے، نبی کی تعریف میں جہاں اشعار پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ تو پیسے کی بات ہے، ہم تو اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ حضرات زندہ دلی کا ثبوت دے، جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زندہ دلی کا ثبوت دے. ٹھیک ہے حضرات، زندہ دلی کا ثبوت دے گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ چلے گا. مجھے کچھ کم سے نظر آ رہے ہیں ویسے بھی. ہاں بس 4 میں سے مجھے 2 شعر پڑھتا ہوں، بس پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے. میرے مالک مجھے رہنے کو مدینہ دے دے، میرے مالک مجھے رہنے کو مدینہ دے دے. ادھر جنت کی طلب ہے نہ گلابو، ادھر جنت کی طلب ہے نہ گلابو جوگی. مجھ کو تو بود محمد کا پسینہ دے دے، مجھ کو تو بود محمد کا پسینہ دے دے. زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مالک مجھے رہنے کو مدینہ دے دے. مرتبے ان کے قیامت میں نرالے ہوں گے، مرتبے ان کے قیامت میں نرالے ہوں گے. میرے سرکار کے
جو چاہنے والے ہوں گے، میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے، جو بھی سرکار کی سنت پہ عمل پیرا ہے، ان کی قبروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے، ان کی قبروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام